السلام علیکم ویورز، میں ہوں پروفیسر شکیل عباسی۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی کارکردگی۔ اس لیکچر سے پہلے میں آپ سے یہ بات شیئر کرتا جاؤں کہ ہمارے جو سبجیکٹس ہیں، جو پالیٹکس اور ریلیجن جو ہے، مذہب جو ہیں، ان میں بنیادی جو ڈرا بیک ہے ان کا جو ہے، جو اس کا کمزور پوائنٹ ہے ان سبجیکٹس کا، کہ اس پہ ہر ایک شخص جو ہے وہ بات کر لیتا ہے، اور اس میں اتنی ڈائیورسٹی ہے ویوز کی اور جو ہے فالوورز کی، کہ اسی کو کیش کروا کے جو ہے یوٹیوبرز اور جو ٹی وی چینل والے جو ہیں وہ لاکھوں، ہزاروں بلکہ بلین آف روپیز جو ہے وہ کما رہی ہیں۔ کیونکہ ان سبجیکٹس کو ہم نے سائنٹیفک بیسس پہ جو ہے جو اسٹیبلش ہی نہیں کیا، تو یہ خیال رکھیں یہ موضوع، اس پہ مجھے کہیں جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ میں نیوٹرل رہوں اور میں بائس نہ رہوں۔ میں وہ ریفرنسز یا جو سامنے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ آپ کے رکھتا ہوں۔ یا آپ جانتے ہیں کہ جو 2018 میں جو الیکشنز جو ہوئے تھے پاکستان میں، اس میں جو بڑی کنٹروورسی ڈیولپ ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو بنی، اور یہ کہا گیا کہ یہ ایکسپیرینس نہیں ہے اور یہ لوگ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے تھرو جو ہے گورنمنٹ میں آئے ہیں۔ ایک ایجیٹیشن سٹارٹ ہو گئی، پھر کووڈ-19 بھی شروع ہو گیا، بڑی وہ پور کنڈیشن تھی۔ بہرحال یہ جو موومنٹ چلتی گئی، پکڑ دکڑ بھی، اپوزیشن، وہ میڈیا اور سارا یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں۔ بہرحال چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی کارکردگی جو ہے وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ ایز اے رزلٹ یہ جو ہے اپریل 2022 جو ہے، اور یہ دن تھا 10 اپریل 2022۔ اپوزیشن کی جو ہے پی ڈی ایم کی جو ہے یہ ایک جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے، یہ 13 پارٹیوں کا الائنس جو بنا 20 میں ہے، انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے 10 جو ہے اپریل 2022 کو جو ہے وہ 174 کی میجارٹی سے جو ہے پاس کروا کے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے کر دیا عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف، اور وہ ختم ہو گئی۔ اور 11 اپریل 2022 کو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے جو اقتدار سنبھالا، جس کے جو ہے شہباز شریف صاحب کو جو ہے پی ایم ایل این کے، پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہے نا این کے، وہ جو ہے پرائم منسٹر بنے، اور فائنانس منسٹر بھی پی ایم ایل این کے جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب بنے۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ ملک تباہ کر دی ہے، اور یہ الیکٹڈ نہیں تھا، یہ سلیکٹڈ تھا، یہ ساری بات، اور پی ٹی آئی نے کہتی تھی یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے۔ یہ کنٹروورسی جو ہے اسٹل جو ہے وہ چل رہی ہے۔ یہ حکومت جو ہے یہ کل جو ہے، آج جو ہے، یہ میں جب لیکچر دے رہا ہوں تو یہ صبح کے 5:30 ہیں، اور یہ آج جو ہے وہ دن 10 جو ہیں وہ اگست 2023 ہے۔ تو یعنی گزشتہ کل 9 جو ہے اگست کو، 9 اگست 2023 کو جو ہے یہ اس گورنمنٹ نے جو ہے یہ اس نے اپنا ٹینیور پورا کیا 5 ایئرس کا، اور یہ جو 10 اپریل 2022 سے لے کے یہ 9 اگست تک جو ہے تقریباً یہ 16 ماہ جو ہیں ان کے بنتے ہیں۔ تو اس کا یہ کارکردگی ان کی کیا رہی، تو انہوں نے کیا کھویا، کیا پایا۔ میں یہ جو ہے پہلی بات کہ یہ جو ان کی اچیومنٹس ہیں، کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ یہ جو ڈفرینٹ آئیڈیالوجی رکھنے والی پارٹیز ہیں، اسپیشلی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ لیفٹ میں رہی ہے، مسلم لیگ نون ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی رہی ہے، اور جو مولانا صاحب ہیں، جو مین جو پارٹیز ہیں، وہ جو اسلامک آئیڈیالوجی رکھتی ہے۔ اسی طرح کچھ ریجنل پارٹی، اے این پی کی ٹوٹل آئیڈیالوجی ڈفرینٹ ہے، اسی طرح جو ہے وہ بلوچستان کی جو ہیں جو پارٹیز ہیں ان کی اپروچ جو ہے وہ ریجنل اور وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ تو ایک پوائنٹ پہ جو ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا انہوں نے لیا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا۔ یہ ان کی جو ہے یہ ان کی اچیومنٹ تھی کہ عمران خان بہت پاورفل ہو چکا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان جو ہے ایک پیج پہ تھے۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ پارٹیز جو ہیں یہ اکٹھی ہو گئی ہیں، جو ایک دوسرے کو
کے ساتھ شاید ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے. تو یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اور فرسٹ جو ہے ٹائم جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کسی بھی الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے یہ کامیاب ہوا. پہلی یہ کامیابی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کامیابی اس کے ساتھ جو ہے 16 ماہ میں کوئی بھی چھوٹی پارٹی یا وہ ڈفرینسز کوئی چھوٹے موٹے آئے ہیں لیکن کوئی پارٹی الگ نہیں ہوئی. یعنی انہوں نے جو ہے یہ 16 ماہ جو ہے ریمیننگ جو ٹینیور تھا 5 ایئرس کا وہ انہوں نے پورا کیا کامیابی سے. اور یہ جو ہے بہت بڑی اچیومنٹ تھی. تیسری اچیومنٹ جو ہے وہ ان کی یہ تھی کہ یہ چونکہ آئے تھے عمران خان کو وہاں سے نکالنے. چونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چور ہیں. تو آج جو ہیں یہ جب گئے ہیں تو عمران خان بھی اسی طرح جیل میں اور اس کو جو ہے یہ چور آفیشیلی ڈکلیئر کر کے گئے ہیں. تو یہ ان کی ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں اچیومنٹ ہے. بے شک آپ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے یا جو بھی ہے لیکن یہ انہوں نے اپنا یہ جو ٹارگٹ تھا کہ اس کی میں کو توڑنا ہے آج جو ہے وہ انہوں نے اس کی میں کو توڑا ہے. اور اٹک جیل میں وہ 2-4 دن پہلے جو ہیں وہ کہ جو ہیں جناب جج جو ہیں اسلام آباد سیشن ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور صاحب نے جو ججمنٹ دی ہے کہ اس 3 ایئرز امپریزنمنٹ اور فائن بھی کی ہے. تو یہ ان کی جو ہے بنیادی طور پہ بہت بڑی جو ہے وہ اچیومنٹ تھی. یہ لیکن ساتھ ہی جو ہے اکنامک فرنٹ پہ جو ان کی اچیومنٹ ہے وہ سی پیک انہوں نے ریوائیو کیا. ابھی وہ ڈپٹی پرائم منسٹر چائنا کے آئے ہیں. ان کے ساتھ بہت سارے جو انرجی کے اور ریمیننگ جو پارٹ تھے اس کے سی پیک کے اس پہ جو ہے بہت سارے جو امپرومنٹ آئی ہے. پھر جو ہے انہوں نے آئی ایم ایف سے جو ہے 3.5 بلین ڈالر کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو ہے جو کہ ایک شارٹ ٹرم کے لیے ہوتا ہے اور یہ 9 ماہ کا ہے. اور شارٹ ٹرم یہ سے مراد یہ ہے کہ تقریباً یہ 3 سال تک بھی جا سکتے ہیں. تو یہ شارٹ ٹرم ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ جو لیا گیا تھا ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اور پیچھے جو ہے وہ انہوں نے بھی آ کے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ نیگوشیٹ کیا تھا 7th and 8th ریویو کے بعد. لیکن بعد میں وہ ڈسکنٹینیو کر دیا اور نیا جو ہے وہ لیا. حالانکہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ نہیں ہوگا اور بینکرپٹ ہو جائے گا. تو یہ انہوں نے ایک ہوپ سی بہرحال دلا دی ہے. انہوں نے کیا ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے یا جو بھی جس نے بھی کیا ہے. بہرحال یہ کریڈٹ انہی کو جاتا ہے, انہی کی گورنمنٹ میں ہے. اور ڈسکریڈٹ اگر ہم دیتے ہیں تو کریڈٹ بھی دینا چاہیے. اسی طرح آپ کے جو فارن جو پالیسی ان کی جو ہے سامنے آئی ہے سعودیہ کے ساتھ ریلیشن شپ اور چائنا کی جو بات میں نے کی ہے. اسی طرح یو ایس ایس آر سے انہوں نے آئل جو ہیں جو کرٹیسائز کرتے تھے کہ سستا تیل دے رہا ہے, وہ بھی کسی حد تک وہ اس کو کرٹیسائز کر سکتی ہیں. لیکن بہرحال تیل آیا ہے, وہ سستا نہیں بیچ سکے, اس کی جو ہے وہ الگ بات ہے. تو یہ ان کی اچیومنٹس جو ہے نا. ایک اچیومنٹ جو ہے انہوں نے بجٹ دیا ہے اور بجٹ میں انہوں نے حالانکہ پی ایم ایل این کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا تو ہے کہ یہ جو گورنمنٹ سرونٹس اور امپلائیز کے ساتھ سافٹ رہے ہیں. تو انہوں نے 35% اور 30% اور پینشن 17.5% جو ہیں پیکیج دی ہے. اسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ پہ اور لیپ ٹاپ اسکیم جو ہے انہوں نے ریوائیو کی ہے. یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے لیے جو ہے انہوں نے 35 بلین روپیز جو ہیں وہ رکھا ہے, یعنی پور بیس جو ہے وہ اسٹریٹجی. اسی طرح انہوں نے جو بجٹ جو دیا ہے اس میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے یہ جو انہوں نے یہ ٹیکس جو ہیں زیادہ کلیکٹ کریں گے. جو نیگوشیشن ہوئی ہے اس میں جو ہے تقریباً 200 بلین کے مزید انہوں نے ٹیکسز جو ہیں وہ لگانے ہیں. بار یہ جو بھی آپ اسے وہ تو یہ ان کی جو ہے یوں سمجھیں کہ یہ اکنامک فرنٹ پہ جو ہیں وہ ان کی یہ اچیومنٹس ہیں. اسی طرح ایک اور جو چیز جو ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے جس پہ پی ٹی آئی بھی ان سے ایگری کرتی ہے کہ انہوں نے نیب میں ریفارمز کیے ہیں کہ آپ 50 کروڑ سے جو ہے اوپر کرپشن جو ہوگی اور بھی 90 ڈیز کا جو ریمانڈ ہے وہ ختم کیا ہے. یہ اسی طرح جوڈیشل ریفارمز بھی انہوں نے جو ہیں وہ بل پیش کیا ہے کس حد تک افیکٹیو ہوں گی کہ جو سپریم جو ہمارے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ ان کے پاس بہت زیادہ پاورز تھیں, اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے.
تو یہ بھی ان کی کامیابی ہے. میں تھوڑا شارٹ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی اور لمبی آپ سننے کے عادی نہیں ہیں. آپ شارٹ کٹ جو ہے نا وہ ریڈی میڈ چیزیں جو ہے تو یہ اس پہ جو ہے وہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. سب ایک اور جو ہے پولیٹیکل فرنٹ پہ ان کی کامیابی یہ ہے کہ کوئی میگا کرپشن چارجز 16 جو ماہ کے عرصے میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو 13 پارٹی جو ہیں اس میں یہ سامنے نہیں آئے. ہمارے ہاں ایک کلچر یہ بھی ہے جب پارٹی جاتی ہیں تو اگلی پارٹی آ کے ان کو ڈگ آؤٹ کرتی ہے. تو یہ ان کی کامیابی ہے. ماسوائے ایک جو منسٹر ہے ہمارے وہ سرائکی بیلٹ سے جو بہاولپور یونیورسٹی میں سکینڈل ہوا ہے اس میں سکینڈل فائنینشیل نہیں ہے تو مارل کرپشن کے وہ ان پہ چارجز ہیں. یا ایک دو اور بھی جو ایسے جو ہے وہ واقعات انہیں ہیں کہ اس میں کہا جاتا ہے جس طرح آٹے کی ڈسٹریبیوشن میں شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ تقریباً 15 بلین جو ہیں یہ سب نے سنا ہوگا بلین روپیز جو ہیں یہ ایمبیزلمنٹ ہے. تو یہ کرتے ہیں بارہ یہ پارٹ ہے لیکن اوورآل کسی وہ ابھی تک یہ چارجز نہیں ہیں جو کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک ہے چونکہ ادارے اسی لیے بنائے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے. جب اپوزیشن میں جائیں گے تو یہ بات چلے گی. تو بہرحال یہ ان فرنٹس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے یہ کامیاب رہی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے فرنٹس ہیں جہاں پہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ناکام رہی. سب سے پہلے میں بات کروں گا اکنامک فرنٹ پہ. اکنامک فرنٹ پہ اگر دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے پچھلے سالوں کے ساتھ ہی جو ہے نا پریویس ایئر ان کا جو اپنا ہے اس کے ساتھ ہی اگر کمپیریزن کریں یعنی اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو کچھ چھوڑا تھا اور انہوں نے جہاں سے آگے چلایا ہے ایک سال اور اس کا رزلٹ کیا نکلا جو انہوں نے بجٹ دیا اس کا کیا وہ ہوا. ابھی جو بجٹ دیں گے اس کے ایفیکٹس جو ہے جو 2024-25 یہ جو 25-26 میں جو ہے وہ دیکھے جائیں گے. تو اس حوالے سے جو ہے یہ ان کی کارکردگی بہت ہی مایوس کن رہی ہے. وہی پور یہ اکنامک سروے کہتا ہے میں نہیں کہتا. مثلا ہماری جی ڈی پی جو ہے ان ٹرم آف ڈالر جو ہیں وہ 368 بلین ڈالر تھی جو کہ کم ہو کے 341 ہو گئی ہے. ساتھ ہی پر کیپٹا جو نیشنل انکم تھی اینول وہ 1768 جو ہیں ڈالر تھی وہ کم ہو گئے 1565 ڈالر ہے نا 1565. اسی طرح انویسٹمنٹ جو ہے آپ کی جو ہے 15% سے کم ہو کے 13% اور سیونگ جو ہیں یہ شاید 11% تھی تو یہ 9% جو ہے نیشنل سیونگ جو ہے نا یہ اتنی کم ہو گئی ہے. انمپلائمنٹ بڑی ہے. فارن ریمیٹنسز جو ہے نا جو 26 سے جو ہے نا وہ 22 جو ہے بلین ڈالر. اسی طرح ایکسپورٹ بھی تقریباً 26 سے جو ہے نا وہ 22 پہ آ گئی ہیں. امپورٹس جو ہے نا وہ انہوں نے کم کی ہیں میرا خیال ہے 96 سے جو ہیں وہ شاید 62 پہ جو ہیں آ گئی ہیں. تو اکانومی انہیں سکویز کی ہے. جی ڈی پی گروتھ ریٹ کی بات کریں تو انہیں جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ملا تھا 2022 میں وہ تھا 6%، جبکہ یہ جو 2023 کا جو ہے اکنامک سروے جو ہے یہ آیا ہے تو اس میں گروتھ ریٹ 0.29 ہے. اور وہ بھی آئی ایم ایف والوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے یعنی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز اینڈ انسٹیٹیوٹ جو ہیں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. حیران کن بات ہے کہ انڈسٹریل سیکٹر جو ہے -2.29% جو ہے وہ یعنی یہ ہے نیگیٹو گروتھ ریٹ. ایگریکلچر سیکٹر ایک جو ہے وہ بھی 1.2% جو ہے 1.2% جو ہے یہ ہے اور یہ بھی لائف سٹاک کی وجہ سے یہ پازیٹیو ہے. اب کس طرح کیا گیا ہے یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں. 12 چلیں یہ بھی اگر مانتے ہیں تو یہ جو اکانومی کی جو پوزیشن ہے یہ بہت ہی بری ہے. اسی طرح ہمارا جو ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہمارا بجٹ کا وہ -7 جو ہے اور ابھی جو رکھا گیا ہے وہ -6 جو ہے نئے بجٹ میں جو رکھا گیا ہے 2023 اور 24 میں. نیا بجٹ انہوں نے جو دیا ہے ظاہر سی بات ہے اس میں بہت ساری انہوں نے باتیں کی ہیں لیکن وہ بھی اب یہ بھی کہتے تھے اکنامک فرنٹ پہ کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، لیٹ گئے ہیں، پچھلا پیکیج انہیں نہیں مل سکا، وہ ڈسکنٹینیو ہو گیا ہے، وہ 9th ریویو نہیں ہو سکا.
ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی جو 4-5 سال تک جو ہے وہ اس کی جو ایج ہوتی ہے اس کے انٹرسٹ ریٹ بھی جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اور ایک اور یہ جو پیکیج لیا ہے اسٹینڈ بائی سے کہتے ہیں, یہ بالکل شارٹ ٹرم کے لیے ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ 9 منتھ کے لیے ہے. تو یہ انفلیشن کو جو ہے کنٹرول نہیں کر سکی. اس کا ریزن یہی ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ جب بھی کنڈیشنلٹیز لگاتا ہے تو اس نے جو ہے جو کہ اپنی جو ہے جو قرضے ہیں اس نے واپس بھی جو لینے ہوتے ہیں, تو وہ ایسے وہ جنرلی جو ہے نا ڈیولپنگ کنٹریز میں اور پاکستان میں یہی کہتا ہے کہ اچھا یہ پرائسز جو ہیں وہ آپ پیٹرول کی اور بجلی کی یہ جو ہے نا ان کے ریٹ بڑھائیں. جب وہ بڑھتی ہیں تو پھر یہ سبسڈی دیتی ہیں. تو یہ بہرحال وہ کوشش کرتے ہیں کمپنسیشن کی, جو کہ ساتھ آئی ایم ایف یہ بھی کہتا ہے کمپنسیشن کریں. لیکن جب بھی ٹیکس لگتا ہے یا اس طرح کی لیویز لگتی ہیں تو مہنگائی آتی ہے 36% میں مہنگائی, اور اس سے عوام میں جو ہے نا یہ جو ہے یہ جو ہے ایسی چیز ہے کہ آپ غریب کو جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, انہیں تو فگرز کا پتہ ہی نہیں ہے, انہوں نے اکنامکس تو پڑھی نہیں ہے. بہرحال وہ اس حوالے سے جو ہے انہیں بہت لاس ہو رہا ہے, ڈیمیج ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ اب فارن جا رہے ہیں. اور پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ فارن ریمیٹنسز کم اس لیے ہوئے ہیں کہ انہیں جو ہمارے بھائی فارن میں ہیں ان سے ووٹ کا حق بھی چھین لیا جو پی ٹی آئی نے دیا تھا. لہٰذا آج بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جج جو ہیں دلاور صاحب جو ہیں ججمنٹ دے کے جب انگلینڈ پہنچے ہیں تو پاکستانی جو ہیں وہ وہاں پہ فلیئر اپ ہو گئے ہیں اور اس کو کہا کہ یہ ججمنٹ آپ کو ان کو کہا کہ یہ ججمنٹ صحیح نہیں ہے. تو بہرحال یہ اس لیے ہے کہ ان کو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ نائٹ کی ہے کہ ان کو رائٹ آف ووٹ اگر ان کے پیسے اگر جو ہے یہ یوز کرتے ہیں وہ فائنینشلی سپورٹ کرتی ہے اکانومی کو, تو وہ رائٹ آف ووٹ دینا کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ایک جو ہے ان کی جو ہے یہ پولیٹیکل ڈائمنشن پہ جو ہے یہ بہت بڑی کمزوری ہے اور جو ان کے گیس جائے گی. اور ایک اور بات جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائمنشن کی آئے تھے اس لیے کہ یہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے, یہ ہے کرونا ہے فلاں ہے, ہم آگے اکانومی کو ٹھیک کریں گے. لیکن یہ اپنے اس پیریڈ میں زبانی تو یہ کہتے ہیں لیکن یہ کہ باتوں سے پیٹ نہیں بھرتے. لیکن یہ کوئی خاطر خواہ جو ہیں یہ اضافہ آئی ایم ایف کا جو پیکج بھی لیا ہے, آپ دیکھیں گے جو نئی گورنمنٹ آئے گی انٹرم گورنمنٹ آئے گی تو ایک مہنگائی کا بہت بڑا طوفان آئے گا, چونکہ ٹیکس دیتے کوئی نہیں ہے اس لیے جو دینے کے قابل ہیں تو مزید جو ہے وہ ٹیکس لگا کے تو مہنگائی ہی کریں گے, اور جس کی وجہ سے جو ہے ونس اگین جو ہے ان کا ووٹ بینک اور کم ہوگا. ساتھ ہی انہوں نے پولیٹیکل فرنٹ پہ 1 پیج پہ تو ہو گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ, اسٹیبلشمنٹ نے تو ووٹ لینا نہیں ہے, ووٹ انہوں نے لینا ہے. لیکن سامنے جو ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وکٹمائز کر رہی ہیں. لیکن وہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو 9 مئی کا جو ہے انسیڈنٹ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے. وہ ایک ملک کے اندر بڑی افراتفری دی یہ ساری باتیں, لیکن یہ بیک فائر کرتی ہیں. ریزن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ہمیں جو ہے ڈیمیج کیا ہے, یہ کیا ہے, کیسز ہیں پکڑ دکڑ, جس طرح پولیس یوز ہو رہی ہے جو بھی ہے, تو یہ انہی کا ووٹ بینک جو ہے نا وہ افیکٹ ہوگا. اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب یا جو بھی اس طرح کے جو لوگ کل جو ہیں وہ بالکل جنہیں چور کہہ کے یہاں پہ ان کے کیسز جو ہیں نا 10 سال اور بنائے بھی پیپلز پارٹی نے ان پہ نون لیگ پہ بنائے ہیں اور نون لیگ نے پیپلز پارٹی پہ بنائے ہیں. تو یہ کہہ رہے تھے تو یہ آج جو ہے مفاد کی خاطر تو لوگ یہ دیکھیں یہ بڑی نظر رکھتے ہیں کہ یہ ہماری یہ تو ساری سیاسی جماعتیں چاہے پی ٹی آئی ہو وہ تو ظاہر سی بات ہے غریبوں کے نام پہ حکومت بناتی ہیں اور پھر امیروں کے لیے کام کرتے ہیں, یہ ساری پارٹیوں میں ہیں. لیکن یہ چونکہ یہ ان کی جو آئیڈیالوجی یہی تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑ کے کہ یہ کھا گئے ہیں, اچھا زرداری صاحب کے وہ گھوڑے مربے کھا گئے ہیں اور یہ کہتے تھے یہ ہے فلاں ہے باہر ہے فلاں ہے رائیونٹ بنایا فلاں, تو اس طرح جو ہیں یہ کرتے تھے. تو بہرحال یہ ان کا جو ہے بہت بڑا یہ اس حوالے سے جو ہے کہ یہ انہوں نے ہاتھ ملایا ہے. اور یہ سارے اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ان میں سے جتنے بھی منسٹرز ہیں سارے پی ڈی ایم کے ماس وائے کچھ کے سارے ہی جیل میں کرپشن چارجز پہ رہے ہیں اور وہاں سے ریلیز ہوئے ہیں. کہ کیا شرجیل میمن صاحب کا یا وہ ایک میرا خیال ڈاکٹر عاصم کہیں جو ہیں وہ شاید اگر زندہ ہیں تو پتہ نہیں کہ وہ انہوں نے توبہ کی ہے. بقایا یہ سارے اسحاق ڈار صاحب کو کل ذلیل کر کے ان کی پراپرٹی بھی کنفسکیٹ کی تھی
اور اب جو ہیں وہ بڑے اعزاز کے ساتھ جہاز پہ بیٹھ کے یہاں پہ آئے، بڑے عزت و احترام کے ساتھ، اور پھر ایک دفعہ جو ہیں اکانومی کا جو ہے وہ جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے، اور جو کچھ ہونا ہے اس کے نتائج نکلنے ہیں وہ بہت ہی گمبھیر ہیں۔ وہ میں نہیں کہہ رہا، آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے، کیونکہ ایکسپورٹ تو یہ ان کی بڑے ایکسپورٹ کون سی بڑھائیں گے، وہ کہہ رہی ہیں بڑھیں گے ہی نہیں، انڈسٹری آ کی بند ہو گئی ہے، انڈسٹریز جو ہیں ٹیکسٹائل مل جو ہیں بند ہو گئی ہیں، دوسری ہیں لوگ جاب کے لیے باہر جا رہی ہیں۔ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر بھی وہ گرین ریولوشن کی جو آپ بات کرتی ہیں وہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ریزن یہ ہے مہنگائی اتنی ہے، پیٹرول رشیا سے منگوایا ہے لیکن پیٹرول سستا نہیں ہو سکا، اگر سستا کیا تھا تو اتنا ہی مہنگا ہو گیا۔ تو ان کی جو ساری پالیسیز ہیں ایک سائڈ پہ جو ہیں وہ اگر وہ ایگریمنٹ آپ کرتی ہیں تو ریٹ وہ بڑھاتی ہیں، بل وغیرہ بناتی ہیں تو وہ سبسڈی اتنی دے دیتے ہیں، لیکن اور کچھ ایسی کنٹروورسی مثلاً گورنمنٹ والوں کو، جو گورنمنٹ امپلائز کو جو ہے ان کی پے تو رائز کی ہے، لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی جو پینشن جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں، میرا خیال ہے 781 ارب روپیہ رکھا تھا پینشن فنڈ، اس سے کہیں زیادہ سبسڈی 1000 جو ہے ارب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح اور جو ہیں یہ بہت سارے ایکسپینڈیچرز ہیں، کوئی ایمرجنسی ادھر ادھر ساری پرائیویٹائزیشن نہیں کر رہے جو ہے، جو ریلوے کی یا ادھر ادھر جو ہے، تو وہ پینشن جو ہے جو میرا خیال ہے ٹوٹل بجٹ کا شاید 5% ہے، جبکہ 55% جو ہیں وہ سود جو قرضوں پہ دینے ہیں، تو اور قرضے لے رہے ہیں، یعنی اس کا 7000 جو ہے یعنی 7 ٹریلین روپیز جو ہیں وہ آپ نے وہ وہاں پہ انٹرسٹ جو ہے دینا ہے۔ تو یہ جو چیزیں جو ہے ان کی پالیسیز، ان کے اندر کنٹراڈکشن ہے، اور ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز بھی نہیں بڑھیں گے، ایکسپورٹ بھی نہیں، اور ڈالر بھی انہوں نے کہا کہ مارکیٹ ریٹ کے ساتھ سے اس کی ریٹ، تو ادھر بھی جو ہے انہیں جو ہے وہ کوئی اکانومی کی جو میں نہیں سمجھتا کہ جو مرضی ہے فی شیخ صاحب کو لے کے ہیں یا کسی کو بھی لے کے ہیں، ان کی اب وہ اکانومسٹ ہیں کہ جو پہلے ہی انہوں نے جو ہے اس اکانومی کو خراب کیا گزشتہ کئی سالوں سے، اور اگر اسی جو ہے ڈاکٹر سے پھر آپ دعا لیتی ہیں تو پھر آپ کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اب این آر او کی بات کریں، یہ سارے انہوں نے اپنے سارے جو ہے نا یہ چیزیں کل جو ہیں جب الیکشن میں جائیں گے تو سب نے جو ہیں زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، وہ حمزہ صاحب، جتنے کیا نام لینے کی کیا ضرورت ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ سارے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، بالکل پاک صاف ہو گئی ہیں، ٹیکس بھی نہیں دیتے۔ شاید خاقان عباسی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے اور اسی کو میں سیکنڈ کرتا ہوں، آپ نے سن لی ہوگی، وہ بڑے آدمی ہیں، میں تو ایک چھوٹا سا ایک آدمی ہوں، میرے اتنے ویورز بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور جس اسمبلی میں اپوزیشن ہے ہی نہیں، کوئی اپوزیشن لیڈر ہو، تو راجہ ریاض صاحب جیسے جو ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں، ایک سنگل بندہ جو ہیں، وہاں پہ انہوں نے ایسے جو ہیں کمالات دکھائے ہیں۔ مثلا 26 یونیورسٹیز جو ہیں وہ ان کو چارٹر کر دیا ہے، جس میں سے میرا خیال ہے ایک دن میں 14 یونیورسٹیز کو ایک ہی سٹنگ میں جو ہے وہ کر دیا، اور یہ ممبرز پارلیمنٹ یہ یونیورسٹیز کو ہو رہی ہیں، اور آگے یہ اسی طرح ہوگا کہ یہ لائسنس ہے کسی اور جو ہے سرمایہ دار کو سے پیسے لیں گے، 10 کروڑ 20 کروڑ 40 کروڑ جتنے بھی ارب روپیہ بھی لے سکتی ہیں، چونکہ انڈسٹری تو اس ملک میں نہیں چلے گی، اب ہاسپٹل چلیں گے یا وہ یہ جو ہے یونیورسٹی چلیں گی، اور آگے اس میں یاشی بھی ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہے بہاولپور یونیورسٹی اور بہت سارے یہاں پہ یہ کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ بارہ وہ الگ بات ہے۔ تو یہ ان کے پاس یہ سب سے بڑی جو ہے یہ کہ کوئی بل بھی جس طرح انہوں نے کہا کہ عوامی فلاح و بہبود کا نہیں پیش کر سکے، اور یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ کوئی احتساب کا نظام جو ہے نا، یعنی وہ انہوں نے کہا ہے ٹیکس یہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے، اور اب الیکشن میں جب یہ جائیں گے تو پولیٹیکل لاس یہ ہوا ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ پیپلز پارٹی والے کھا گئی ہیں، اب وہ کہتے تھے کہ نون لیگ والے کھا گئی ہیں۔ اب یہ ساری حکومت میں وہ سندھ میں تھے، یہ ادھر پنجاب میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے، اور دوسرے وہ وہاں سے بھی گلگت بلتستان سے بھی ہٹائی ہے، اور کشمیر سے بھی شاید ہٹائی ہے، اور KPK میں بھی انہی کے بندے جو ہے نا، ٹھیک ہے انٹرم گورنمنٹ کے، لیکن انہی کے رشتے دار تھے۔ تو اب لوگ مطلب کیا چیز یہ جو ہے کیا سلوگن کیا لگائیں گے، نعرہ کیا لگائیں گے، روٹی کپڑے مکان کا بھی پرانا ہو گیا، پھر مذہب کا نعرہ آیا، اسلامی نظام کا یعنی نعرہ آیا، سارا وہ آیا، پرائیویٹائزیشن کا آیا، سارے نعرے ہو گئے، کرپشن کا بھی اب نیا نعرہ کا کیا کریں گے۔ تو یہ ان کے لیے ایک بہت، اور ایک دوسرے کے خلاف متحد ہو کے لڑتی ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ بھی کل جو ہیں جب اگر PTI کی گورنمنٹ بنے گی تو جب
ایکسٹرنل تھریٹ نہیں ہوگا تو آپس میں لڑیں گے. اور لوگ جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ ابھی بھی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ گورنمنٹ وہ ووٹ بینک انٹیکٹ ہے. تو یہ ایک ان کے لیے جو ہے پولیٹیکل فرنٹ پہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ نریٹو جسے آپ کہتی ہیں کہ بیانیہ کیا جو ہیں ووٹ کس بیس پہ یہ لیں گے. چونکہ لوگ تو کہیں گے کہ آپ اقتدار میں تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صحیح نہیں ہے, اس نے تو کووڈ میں بھی جو ہے ہمیں 12,000 روپے دیے اور بھی دیے, یہ سارا کیا اکانومی کے فارن پالیسی سارا یہ اس نے وہ کیا ہے. اب یہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہو گیا ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے. دھماکے آپ نے دیکھا ہے, جس طرح وہ دیکھے کے پی کے میں بہت ساری ہیں, وہ پارا چنار میں, وہ یہ ساری جو چیزیں ہیں جو ہے وہ کراچی میں جو ہے ریلوے ایکسیڈنٹ کو ان کو گورنمنٹ کی کرتی تو نہیں نظر آ رہی. ایک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ہماری وہ اسی طرح کی چلتی ہے, کوئی بھی گورنمنٹ ہو. تو یہ سنیچنگ دوسرے یہ سارے جو ہیں وارداتیں جو ہیں ٹیررزم سے لے کے ٹیکس چور تو ہمیں ہی ساری چیزیں یہ جو ہیں وہ آن رائز ہیں. اب ان کو ایک جو چیلنج جو آئے گا وہ یہ آئے گا, چونکہ پیپلز پارٹی مولانا صاحب اور یہ یعنی جے یو آئی ایف اور یہ پی ایم ایل این جو ہے نا, یہ تو دے آر کنٹینڈیڈ فار پرائم منسٹرشپ, کہ وہ ہر ایک چاہتا ہے کہ ان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ بنے, ان کے گھر کا یا ان کا بچہ بنے یا نہیں تو وہ کوئی ان کی پارٹی سے جو ہے, پارٹی سے تو کم ہی ہیں, خود ہی بننا چاہتی ہیں. تو یہ ٹگ آف وار ہے. یہ جب کہتے ہیں نا کہ یہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیں یا اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ عمران خان یہاں پہ نہ رہیں یا باہر بھیج دیں, تو پھر یہ لڑائی ان کے درمیان جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو یہ پولیٹیکل وار لارڈز بن جائیں گے اور ایک بار پھر جو ہے قوم انسرٹینٹی کا شکار ہوگی. اور یہ بنیادی طور پہ یہ بلف گیم ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا یہ گیم کر رہی ہیں. یہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ والے ہیں ان کے ساتھ کر رہی ہیں یا ان کے ساتھ کر رہی ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے. کل میرا خیال آج آنا ہے پرائم منسٹر کون ہوگا, جو بھی ہوگا. انہوں نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے یا انسرٹینٹی بریڈ کیا ہے. یہ جو انویسٹر آپ دیکھیں آٹو موبائل سیکٹر, میں نے پہلے بھی کہا ہے نیگیٹو گروتھ ریٹ ہے, تو اکانومی انفلیشن ریٹ یہاں پہ اور آئے گا. آئی ایم ایف نے کہا کہ اوپن مارکیٹ میں اب ڈالر تو تب جو ہے نا وہ نیچے آئے گا, یعنی روپیہ اوپر جائے گا, آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی. ایکسپورٹ کیا آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایگریکلچر سیکٹر جو ہیں وہ پہلے ہی گرین ریولوشن کی بات کرتی ہیں, وہ آپ کے پاس سرپلس ہی نہیں ہے. کیا بیچیں گے آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں؟ آپ کے عام کوئی وہی چیزیں جو پرانی بیچ رہے ہیں وہ موسمی حالات خراب رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کی پروڈکشن ہی کم ہوئی ہے. انڈسٹری آپ کے پاس ہے نہیں, جو ہے وہ آپ کی آٹو موبائل انڈسٹری وہ بہت بڑی اس میں گروتھ ریٹ تھی, کنسٹرکشن میں تھی, تو آپ نے وہ جو ہے وہ بلکہ بند ہو رہی ہیں, یونٹس ہی بند ہو رہی ہیں. ایک سیمنٹ ہی سیمنٹ ہے, وہ کتنا شوگر ہے, وہ بھی یہ شوگر مافیا آپ کو پتہ ہے کہ کل جہانگیر ترین کو یہ کہتے تھے, یہ آج اسے گلے لگا رہی ہیں. تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے زمانے میں. تو یہ پولیٹیکلی اکنامکلی میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو ہیں یہ حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ $129 بلین ہم نے جو ہے دینے ہیں, اور ہمیں جو ہے نا تقریباً 30 سے 35 اور ہمیں 5 سے جو یہ ابھی جو ہے بجٹ میں جو میں نے فگر بتائی ہے 7,000 جو ہیں وہ یعنی 7 ٹریلین روپی سے زیادہ ہم نے تو کیا ہے جو لیے گئے قرضوں پہ سود دینا ہے. جو 14 ٹریلین جو ہے ہمارا روپیز بجٹ جو ہے اس میں سے اتنی جو ہیں یعنی 50% تو ہمارا وہ ادھر چلا جاتا ہے. تو یہ ٹیکس ہم دیتے نہیں ہیں, ٹیکس کلیکشن میں بھی یہ ناکام رہے ہیں. اور یہ اگر میں کہتا ہوں یہ کچھ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو ہیں یہ لوگ ہیں, یہی خالی اگر ٹیکس دینا اپنی ایمانداری سے تو اور کسی پہ ٹیکس لگانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ٹیکس غریب دیتا ہے اور غریب کے نام پہ یہ جو ہیں بات نہیں ہے, اور غریب کے لیے کوئی کام یہ کرتے کوئی نہیں ہے. یہ خالی لیپ ٹاپ جو ہے نا وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خوش ہوں گے, بچے خوش ہوں گے. فیس جو ہے نا وہ یونیورسٹی کی لاکھوں روپے ہے, آپ اسے ایک بچے کو خالی 50,000 روپے کا لیپ ٹاپ یا 1 لاکھ روپے کا دے کے تو آپ تنخواہ دیتے ہیں. اس طرح کی یعنی شارٹ سائٹڈ جو ہیں وہ پالیسیز جو ہیں وہ ہیں. تو یہ وہ کرزمیٹک جو ہے ان کی پرسنالٹی میں سمجھتا ہوں ان میں اب نہیں ہے. ان کے نعروں میں جو ہے وہ اٹریکشن ہی کوئی نہیں ہے. لوگ اب ان پہ یقین ہی نہیں کر رہے چونکہ انہوں نے بلف اتنی کی ہے. میں نے ابھی بات کی ہے الیکشنز کی, اسی طرح جو ہے یہ امپلائمنٹ اپرچونٹیز پہ بات نہیں کریں گے, وہ اس پہ بات نہیں کریں گے. یہ مہنگائی پہ جو ہے وہ ان کو کنٹرول کرنے کی بات نہیں کریں گے. یہ انشاءاللہ یہ ہوگا فلاں ہوگا.
تیل کی جو بات کی ہے وہ رشیا سے منگوائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو یہ سارے اس والے سے یہ بلف گیم جو ہیں اور اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوگا. تو اس والے سے ان کی کارکردگی اوور آل اگر دیکھی جائے تو یہ پور ہی رہی ہے اور اس کا ہی انہیں نقصان ہوگا. اور اسی وجہ سے الیکشنز بھی نہیں مطلب ہو رہے، کوئی چانسز نہیں ہے. جو بجٹ میں 46 بلین جو روپی جو رکھے میں نہیں سمجھتا چونکہ وہ بھی سینسس کی بیس پہ. اب دیکھیں نا کہ یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کروائے گا، وہ کورٹ کی جو آرڈر ہے وہ بھی نہیں ہو. نئی سینسس میں جو ہے وہ چلے گئے ہیں اور نئی سینسس ہوتے ہوتے کروا بھی سکتی ہیں، لیکن جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جو ہیں وہ جس طرح یہ لگائے ہوئے ہیں انہوں نے جو فیورٹ جو ہیں اپنے پسندیدہ تاکہ وہ کرے. اور آئندہ الیکشن بھی اگر ایسی صورتحال میں ہوتا ہے تو کوئی پارٹی جو بھی ہارے گی وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گی، پھر ایک کھپ پڑی رہے گی، وہ بھی اسے سلیکٹڈ کہے گا، الیکٹڈ نہیں کہے گا. یہ اس کا آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا ہے، یہ ہے اپنا ہے، انہوں نے کیا رہی. تو یہ ایک انسرٹنٹی. تو یہ الیکشن دونوں صورتوں میں ریزن یہ ہے کہ یہ سچ بولیں، بلف نہ کریں، سامنے آئے. کوئی تو پارٹی ہارے گی تو الیکشن، جب الیکشن ہوتی ہیں تو ایک ہی جیتے گی، ایک کا ہی پرائم منسٹر بنے گا. تو سیریسلی پاکستان کے لیے اگر یہ سوچ رکھیں، اپنی ذاتی سوچ نہ رکھیں تو یقیناً جو ہے یہ بہت بڑی بات ہوگی. لیکن یہ ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو اس کے ساتھ ہی وہ جو کینیڈی کا کہتے ہیں کہ آسک ناٹ واٹ یور کنٹری کین ڈو فار یو، آسک واٹ یو کین ڈو فار یور کنٹری. سو یہی میرا خیال سولوشن ہے. اوکے، تھینک یو. میرا چینل سبسکرائب کریں. آپ ویسے بھی پروفیسر شکیل عباسی لکھیں گے تو یہ پروگرام آ جائے گا سوشل میڈیا پہ. تھینک یو ویری مچ. امید ہے کہ آگے بھی اسے جو بھیجیں.